لمبی ہو جائے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کیا اس کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے؟ الہ طاقت، الہ طاقت، کوئی اس کے بغیر اور کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں نور کی طاقت عطا کر دے؟ نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے افلا تسمعون، پھر میں جو کہتا ہوں وہ سنتے کیوں نہیں؟ جو سمجھاتا ہوں سمجھتے کیوں نہیں؟ میں جو پھر تمہیں کہتا ہوں وہ سنتے کیوں نہیں؟ میں جو کہتا ہوں اسے مانتے کیوں نہیں؟ جب اتنی ایک بات دیکھ لو، غور کر لو، تو پھر میری مانو نا، میری پھر سنو نا، اور جھک جاؤ نا، اور تسلیم کر لو نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور طاقت نہیں۔ یہ پہلی دلیل خود اس نے دی، بیان کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ پھر فرماتا ہے قل ارائیتم، اور یہ بھی سوچو، اور یہ بھی سوچو کہ اگر خدا ان جعل علیکم النہار سرمدن، یہ بھی سوچ لو کہ اگر خدا دن کو قیامت تک طویل کر دیتا، دن کو قیامت تک لمبا کر دیتا، من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے بغیر کوئی ایسی طاقت ہے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کیا اللہ کے بغیر کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں سکون پرور رات کی آسودگیاں مہیا کر سکے؟ توجہ دیجیے، قرآن کیا خوبصورت تکوینی دلائل لا رہا ہے۔ دیکھو یہ تمہارے سامنے، رات تمہارے سامنے چھاتی ہے جاگتے میں، اور دن تمہارے سامنے طلوع ہوتا ہے جاگتے میں۔ رات کا چھانا بھی دیکھو، دن کا اجالا بھی دیکھو، اور اگر ہم رات دراز کر دیں، صبح ہمارے بغیر کوئی طلوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی دوسرا الہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دن کو دراز کر دیں تو ہمارے بغیر کوئی سکون پرور رات تمہیں مہیا نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ، اس لیے کہ میرے سوا کوئی دوسرا الہ ہی، اور نفی کی گئی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جو ایسا کرے۔ اب ارشاد فرمایا قرآن حکیم نے، پھر تیسری غور کی دعوت دے رہا ہے۔ پہلے جو دو دعوتیں دی ہیں، اب تیسری ایک اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تکوینی دلائل دے رہا۔ فرماتے ہیں یہ بات کیا ہے کہ گلی سڑی ویران اور بانج زمین پر، گلی سڑی ہوئی، تباہ و برباد اور بانج زمین پر جب میری گھٹائیں برستی ہیں تو ان کی نس نس میں آناب و نخیل کی جنتیں پھوٹ پڑتی ہیں، کھجور اور انگور لگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اب تم غور کرو، میرا سوال یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کھجور اور عنب انگور، اس کے رنگ، اس کے ذائقے، اس کی جو خوشبو ہے، اس میں اختلاف کس نے پیدا کیا؟ پروردگار فرما رہا ہے اس کے رنگ ایک زمین سے اگا رہا ہو، اس کے رنگ
ذائقے، خوشبوئیں، اثرات الگ الگ کس نے پیدا کیے؟ پوچھ رہا ہے رب، تم نے؟ زمین نے؟ آسمان نے؟ آفتاب نے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میں نے پیدا۔ سنیں قرآن کہہ رہا ہے وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا۔ ہم پروردگار فرما رہے ہیں ہماری ہستی پر ایک اور برہان اور دلیل یہ بھی ہے، برہان یہ بھی ہے کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا تھا پچھلے دنوں میں زمین مر گئی؟ اللہ فرما رہا ہے باقی چیزوں کو چھوڑو، یہ جو تڑپتے سسکتی پیاس کو بجھاتا ہوں میں یا تم، پروردگار یہ دلائل دے رہا ہے تاکہ ہر آدمی سمجھے۔ کیا فرمایا؟ یہ ہماری ہستی پر ایک برہان اور دلیل یہ بھی ہے وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر ان سے انسانی غذا پیدا کرتے ہیں اور حیوانات کی غذا پیدا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا مِن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، کھجور انگور کے باغات ہم اگاتے ہیں۔ ارشاد فرما رہا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، نیز زمین کی نس نس سے چشمے ہم جاری کرتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے باہر دیکھو سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم اپنی نشانیاں تمہارے اندر بھی بتائیں گے، باہر بھی بتائیں گے، آسمانوں میں بھی بتائیں گے، زمینوں میں بھی بتائیں گے، سورج میں بھی بتائیں گے، چاند تاروں میں بھی بتائیں گے، بہتے چشمے بھی تم دیکھو اور پھوٹتی کمپلیں بھی تم دیکھو، مہکتی کلیاں بھی تم دیکھو اور کھلتے پھول بھی تم دیکھو۔ بتا رہا ہے قرآن وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، ہم زمین کی نس نس سے چشمے تمہارے لیے اگاتے ہیں اور لو اسے ہم تمہارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں، اس میں ہم تمہارے لیے، اور تم لوگ اس سے پھل کھاتے ہو، جو ان کی جو فرما رہا ہے پروردگار وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان درختوں سے پھل تم نے نہیں لگائے، یہ ہم نے لگائے ہیں۔ یہ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، یہ ایک دانے سے 1000 دانے تم پیدا نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ فرما رہا ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر پہلے جملہ بولا تھا پروردگار عالم نے کہ تم افلا، ارشاد فرمایا تھا وَأَفَلَا تَسْمَعُونَ، پھر میری بات سنتے کیوں نہیں؟ اب جملہ بول رہا ہے چونکہ نعمتیں کا ذکر کیا، آناب کا ذکر کیا، تمر کا ذکر کیا، یہ دو بول کے سارے پھل مراد لیے، ساری سبزیاں مراد لی، ساری کھانے چیز کی مراد لی، اور لینے کے بعد پھر فرما رہا ہے افلا یشکرون، پھر ہماری نعمتوں پہ شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ قرآن مقدس بتا رہا ہے، یہ دوسری دلیل قرآن نے دی، تیسری دلیل قرآن پاک نے دی، پہلی، دوسری، تیسری۔ اب قرآن مقدس کہتا ہے بطن زمین سے پانی کے وہ چشمے جو بہتے ہیں جن کی تاثیریں ہم نے مختلف رکھی ہیں، جس میں ہم نے